حضرت صدیق اکبر بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ، کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا، ایک دفعہ بول دیں سارے، کتنا جی؟ لو مجھے بھی نہیں کچھ بولے، میں نے بتا دیا 100، یعنی سمجھ لے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپے جیب میں ڈالا۔ حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد ہو جائے، تو محبوب کی چاہت کی کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ لے گئے، جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا بلال کو آزاد کرنے کا۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتے، اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دے گا، یہی ہوتا تھا نا، تو پیسے اتنے مانگ لیے تو دینے نہیں چاہتا۔ تو حضرت بلال حبشی کو کتنے پیسے بھائی؟ اس نے کہا جی 30 اوقیہ۔ وہ کہتا میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے، میں نے بڑے پیسے مانگے، جب کہا نا 30، تو ابوبکر صدیق فرماتے میں تو 100 لے کے گیا تھا، کہتے میں نے 30 نکالے اور دے دیے۔ حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابوبکر تو تاجر بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، تو مکے کا باسی اور زمانہ تجھے جانتا ہے، اگر تو 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف 1 اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا، 1 میں، تو امیہ کہنے لگا میں 1 پر بھی بیچنے میں تیار تھا، میں نے تو 30 اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے، اور میں نے 30 مانگے تو نے 30 دے دیے، حالانکہ تو 1 اوقیہ پہ ضد کرتا تو میں دے دیتا۔ ابوبکر صدیق مسکرائے، فرمانے لگے تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں، یہ تو ابھی آشنا نہیں نا، تجھے کیا پتا ہو یہ بھی ایک مزہ ہے، تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے، تو ابھی اس سرور سے دور ہے۔ وہ اقبال کہنے لگے نا دیکھ خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے۔ عیار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، دیکھیں عقل کو عیار کا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ پہلی بات یہ دیکھیں کتنی تگڑی کر دی، وہ عیار ہے اور یہ بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ امیہ کہنے لگا تو 1 پہ اڑ جاتا تو میں 1 کا بھی دے دیتا، تو صدیق اکبر ہنسے، جناب بلال کا بازو تھاما، کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ امیہ کہنے لگا نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن پھر تو کہتا ہے نا کہ تو 1 پہ اڑتا، میں 1 پہ اڑتا تو 1 کا بھی بلال دے دیتا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے 30 مانگے، تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی بلال خرید لیتا، تو اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار۔ آپ نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے، آدھا لانا بھی کوئی آسان کام ہو، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے 15 مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ کتنوں کو 2 لاکھ بچی جائے پہ چنگا ہے، وہ 15 مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے، بہن بھی حصہ مانگ رہی ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے، قرضے بھی ہیں، کچھ کمیٹیاں، بڑے چکر چلاتے ہیں، حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں 2.5%، 50% دیا حضرت عمر فاروق نے، 50%، آدھا مال، کہتے میں نے سوئی دھاگا بھی آدھا کر لیا، میں نے گھر کے کپڑے بھی آدھے کر لیے، میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے، ابو بکر سے جیتنا ہے، ہر شے آدھی کر کے لے گیا، لیکن قربان جاؤں، کہتے میں نے سارا مال رکھا،
उधर से अबू बकर सिद्दीक भी आए। जब वो आए तो पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, लिबास पहना हुआ है टाट का तेनू लब दे आप गुआचे, टाट का लिबास पहना है। आए कहने लगे नबी करीम ने जो सवालात किए ना, तो सवालों में बड़ा फर्क था। हजरत उमर फरमाते हुजूर ने जो सवाल कायम किए ना हम दोनों में, तो सवालों में ही बड़ा फर्क था। मुझसे हुजूर ने फरमाया क्या लेके आए हो? मैंने कहा था जरा मेरी बात पे तवज्जो करना। कहते मुझसे सवाल ये हुआ कि क्या लेके आए हो? और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए, उनसे पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो। कहते हैं सवाल पे ही बात खत्म हो गई। और मैं क्या मैं तू की तो जीतना है, यहाँ तो सवाल ही अलग अलग हो गया है। मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या भला क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आधा ले आया। और अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो। कहा अबू बकर भला घर क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं वहीं बात खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने भी बड़ा ही आला जवाब दिया। ये नहीं कहा कि हुजूर सारा कुछ ले आए, उन्होंने बताया कि हुजूर मैं कोई लवारस तो नहीं ना, या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल तो नहीं ना, हुजूर मैं कोई छोटे मोटे लाजपाल का मानने वाला हूं। ये नहीं कहा हुजूर सारा ले। उमर कहते हैं अगर हुजूर के सवाल में फर्क था ना, तो मेरे और अबू बकर के जवाब में भी बड़ा फर्क था। हुजूर ने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने कहा आधा लाया हूं। अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए हो, तो ये नहीं कहा हुजूर मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आया, बल्कि कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल हूं, मैं कोई लवारस हूं। हुजूर घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूं। सोने भरा हुआ घर है मेरा, भरा हुआ।